بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے دوسرے کورس کے 11ویں لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی. آج ہم اپنی گفتگو فنکشن پوائنٹ انالیسس پہ ہی جاری رکھیں گے. آپ کو یاد ہوگا ہم تقریباً پچھلے 2 لیکچر سے فنکشن پوائنٹ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلے لیکچر میں ہم نے فنکشن پوائنٹ کے جو ڈیٹا کمپوننٹس جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی تھی. آج انشاءاللہ ہم اس کے جو ٹرانزیکشن کے یا جو ایلیمنٹری پروسیسز جو ہیں جن کے بارے میں پچھلی بار ذکر کیا تھا، ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے. اس سے پہلے کہ میں ایلیمنٹری پروسیسز اور ٹرانزیکشنل کمپوننٹس کے بارے میں گفتگو شروع کروں، میں چاہوں گا کہ ایک نظر ہم پچھلے لیکچر پہ ڈال لیں. اس کے جو چیتا جو پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کر لیں تاکہ ہم اپنی گفتگو آگے بڑھانے میں ہمیں آسانی ہو. پچھلے لیکچر میں ہم نے بیسکلی 4 جو ڈیٹا کمپوننٹس جو ہیں ان پہ ہم نے گفتگو کی تھی. وہ 4 ڈیٹا کمپوننٹس کون سے ہیں؟ 2 میجر اور 2 مائنر. پہلے جو 2 میجر کمپوننٹس ہیں وہ ILF اینڈ EIF، انٹرنل لاجیکل فائل اینڈ ایکسٹرنل انٹرفیس فائل. اور جو 2 مائنر ڈیٹا کمپوننٹس ہیں وہ ہیں ڈیٹا ایلیمنٹس ٹائپ دیٹ از DET اور ریکارڈ ایلیمنٹ ٹائپ دیٹ از RET. جو DETs اور RETs جو ہیں یہ ILFs اینڈ EIFs کی کمپلیکسٹی کو ڈٹرمن کرنے کے لیے استعمال ہوں گے. اس کے علاوہ ٹرانزیکشنز کی کمپلیکسٹی کو بھی ڈٹرمن کرنے کے لیے استعمال ہوں گے. یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. جو ILF اور EIF جو ہیں ان میں جو بیسک ڈفرنس جو ہے وہ یہ ہے کہ ILF از مینٹینڈ ود ان دی باؤنڈری آف دی ایپلیکیشن، جس کے لیے آپ FP انالیسس کر رہے ہیں، جس کا آپ کاؤنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو آپ سائز آپ ڈٹرمن کرنا چاہ رہے ہیں ان ٹرمز آف فنکشن پوائنٹس. اور EIF جو ہے اٹ از ریفرنسڈ بائی سم ایلیمنٹری پروسیس ود ان دی ایپلیکیشن باؤنڈری بٹ اٹ از مینٹینڈ بائی سم ادر ایپلیکیشن. تو یہ جو دوسری ایپلیکیشن ہے جس سے آپ ڈیٹا لے کے اپنی ایپلیکیشن میں استعمال کریں گے، یہ جو ڈیٹا جو ہے جو دوسری ایپلیکیشن میں مینٹین ہو رہا ہے یہ آپ کا EIF ہے، اور یہ دوسرا ڈیٹا جو ایپلیکیشن کی باؤنڈری کے اندر آپ کی مینٹین ہو رہا ہے وہ ILF ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بوتھ EIF اینڈ ILFs they have to be user recognizable logical groups of data. ایسا ڈیٹا ایلیمنٹس، ایسا ڈیٹا کمپوننٹس جو یوزر کہتا ہے کہ مجھے چاہیے، مجھے مینٹین کرنا ہے، مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن رکھنی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ضرورت کے مطابق کوئی چیز بیچ میں ڈیٹا اسٹرکچر نیا بناتے ہیں تو وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ کاؤنٹ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ یوزر آئیڈینٹیفائبل نہیں ہے، باہر سے بیٹھ کے وہ سسٹم میں نظر نہیں آ رہا. یہ اگر آپ اندر گھسیں گے تو شاید آپ کو وہ ڈیٹا نظر آئے گا. اس کے علاوہ کنٹرول انفارمیشن جو ہے وہ بھی ILF یا EIF ہو سکتی ہے. کنٹرول انفارمیشن کیا ہے کہ ایسی انفارمیشن جس سے کوئی پروسیس ٹریگر ہو تو وہ اس کو بھی اگر مینٹین کیا جائے آپ کی اپلیکیشن کے اندر تو وہ بھی ILF ہوگی. اور چوتھا اس میں امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا وہ تھا ایلیمنٹری پروسیس کا. ایلیمنٹری پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروسیس جو یوزر کہے کہ یہ پرفارم کرنا ہے، امپلائی کا ڈیٹا مینٹین کرنا ہے. اب یہ ایسا پروسیس ہے جو یوزر کہہ رہا ہے کہ مجھے چاہیے. جب یوزر نے یہ کہہ دیا تو وہ ایلیمنٹری پروسیس ہو جائے گا، اور اس میں جتنا بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا آپ اس کو ایک یونٹ کے طور پہ آپ لیں گے. اس کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے سب پروسیسز آپ نہیں بنائیں گے اور ان کو آپ الگ سے آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے. یہ بیسکلی EIFs اینڈ ILFs کے بارے میں بیسک جو چیزیں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا وہ تھا DET اور RET کا. DET کیا چیز ہے؟ DET بیسکلی از ڈیٹا ایلیمنٹ ٹائپ. آپ کے کسی بھی اینٹی میں جو ایٹریبیوٹس جو ہوتے ہیں وہ دوز آر DETs، جو ایٹامک ایٹریبیوٹس جو ہیں. اور جو آپ کے کمپوزٹ ایٹریبیوٹس ہیں وہ آپ کے RETs ہیں. جو سب گروپس آف ڈیٹا جو ہیں وہ RETs ہیں. اس کی ایگزامپل جو آپ کو ٹیبل کے جو کالمز جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں وہ DETs ہوں گے. اور جو پورا گروپ آف ڈیٹا جو ہے جو سارا مل کے ایک کوئی لاجیکل سب گروپ بن رہا ہے وہ آپ کا RET ہوگا.
تو ذرا میں چاہوں گا کہ آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں. ذرا آر ای ٹی اور ڈی ای ٹی کے ذرا تھوڑے سے ایک آدھ رول کو دیکھ لیں, اس کے بعد ہم ٹرانزیکشن کے بارے میں بات کریں گے. ٹرانزیکشنل فنکشن پوائنٹس جو ہیں وہ کون سے ہیں اور وہ کس طریقے سے ہم ان کو آئیڈینٹیفائی اور انہیں کس طریقے سے کاؤنٹ کرتے ہیں. تو آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں. آر ای ٹی رولس. ون آف دی فالوئنگ رولس اپلائز when we count RETs. We count an RET for each optional or mandatory subgroup of the ILF or EIF, or if there are no subgroups, we count the ILF or EIF as one RET. Basically ہم یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جتنے آپشنل اور مینڈیٹری سب گروپس ہیں کسی بھی ILF میں, ریمبر کہ آئی ایل ایف تو وہ بڑا لاجیکل گروپ ہے, اس کے جو سب گروپس جو ہیں وہ آر ای ٹیز ہوں گے. تو جتنے آپشنل اور مینڈیٹری جو ہیں چیزیں وہ اتنے آپ کاؤنٹ کریں گے آر ای ٹیز. اور اگر کوئی سب گروپ آپ کو الگ سے نہیں مل رہا اس میں, تو دین یو وڈ کاؤنٹ ون آر ای ٹی فار دیٹ پرٹیکولر آئی ایل ایف. یہ کانسیپٹ ذرا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ دیر وڈ آلویز بی ایٹ لیسٹ ون آر ای ٹی, جو کہ وہ آئی ایل ایف اٹ سیلف جو ہے وہ آر ای ٹی بن جائے گا. اب ذرا آپشنل اور مینڈیٹری میں ذرا تھوڑا سا میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں. جس طریقے سے پچھلی بار ہم نے امپلائی اور اس کے ڈپینڈنٹس کے بارے میں انفارمیشن ہم نے کی تھی, مینٹین کرنے کی بات کی تھی, تو ہم نے کہا تھا کہ آئی ایل ایف جو ہے وہ ہے امپلائی, اور اس میں ایک سب گروپ ہے جو اس کے ڈپینڈنٹس کی انفارمیشن رکھنی ہے. اب یہ جو ڈپینڈنٹس کی جو سب گروپ ہے, دس از این آپشنل سب گروپ. ہو سکتا ہے کسی امپلائی کے ڈپینڈنٹس ہو ہی نہ, تو اگر یہ مینڈیٹری سب گروپ ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کوئی ایسا شخص جو ہے آپ امپلائی نہیں کر سکتے جس کے ڈپینڈنٹس نہیں ہیں. تو کیونکہ ڈپینڈنٹس ایسی چیز ہے کہ کسی کے ہوتے ہیں کسی کے نہیں ہوتے, تو یہ اس وجہ سے یہ ایک آپشنل سب گروپ ہوگا. ہر امپلائی کو آپ کو اس کو سیلری کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینے کی ضرورت ہوگی, اور وہ انفارمیشن جو ہے سیلری جو ہے وہ ایک سب گروپ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل کہ اس کا گریڈ کون سا ہے, اس گریڈ میں اس کے انکریمنٹس کیا ہے, اس میں اس کی بیسک سیلری کیا ہے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو ود ان دیٹ اسکیل یہ شخص کدھر ہے, تو دیٹ از اس کا سیلری کا اسٹرکچر آپ کہہ لیں. اب ہر امپلائی کے بارے میں آپ کو سیلری کی انفارمیشن دینا ضروری ہوگی کہ یہ سیلری اسٹرکچر کیا ہے, یہ آرلی امپلائی ہے کہ یہ پرماننٹ امپلائی ہے کہ اس کو آپ کانٹریکٹ پہ آپ نے رکھا ہوا ہے, اور اس کی ڈیٹیلز جو کچھ بھی ہیں. بٹ دیز آر مینڈیٹری انفارمیشن جو آپ کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے کسی امپلائی کے بارے میں, بٹ دیٹ اسٹل از اے سب گروپ. تو چاہے یہ آپشنل ہو چاہے یہ مینڈیٹری ہو, فار ایگزامپل ان دیٹ پرٹیکولر کیس یعنی امپلائی جو ہے اس کا ایک آپشنل سب گروپ ہے اس کے ڈیپینڈنٹ, ایک جو ہے مینڈیٹری سب گروپ جو ہے وہ اس کے جو سیلری کی بارے میں جو اسٹرکچر کی انفارمیشن جو ہے, اور تیسرا جو ہم نے کہا امپلائی کا اپنا جو بیسک ڈیٹا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. تو اس آئی ایل ایف کے 3 سب گروپس ہم کاؤنٹ کریں گے, یعنی کہ ہم اس کی 3 آر ای ٹیز کاؤنٹ کریں گے. سو یہ آر ای ٹیز کاؤنٹ کرنا جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا ٹرکی بزنس ہے. شاید فنکشن پوائنٹ انالیسز میں یہ شاید سب سے مشکل کانسیپٹ ہو, سب سے دیر سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ کس چیز کو آپ نے آر ای ٹی کاؤنٹ کرنا ہے اور کس چیز کو آپ نے آئی ایل ایف کاؤنٹ کرنا ہے, اینڈ ویئر از دا باؤنڈری بٹوین آئی ایل ایف اینڈ آر ای ٹی. اس کے بھی ذرا کمپلیکس قسم کے طریقہ کار ہیں جس سے آپ اس کو آسانی سے ڈٹرمن کر سکتے ہیں اگر وہ سارے رولز آپ یاد کر لیں. میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ذرا تھوڑا سا کمپلیکس ہو جاتا ہے اسپیشلی ایٹ دس اسٹیج, لیکن بہرحال یہ میں کانسیپٹ یہاں پر دینا ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ یہ آر ای ٹی جو ہے یہ اصل میں یہ ہے کیا چیز, اور یہ اسے کس طریقے سے کاؤنٹ کریں گے فار ایچ آئی ایل ایف. اب میں چاہوں گا کہ ہم جو ٹرانزیکشنل ٹائپ کے جو کمپوننٹس ہیں فنکشن پوائنٹ کے, ذرا ان کو ہم دیکھ لیں اور ان پہ ہم ایک نظر دوڑا لیں.
تین طرح کے ٹرانزیکشنل ٹائپس تھے جن کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اور اس سے پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا. وہ تین ٹرانزیکشنل ٹائپس آر ای آئی ایکسٹرنل ان پٹس, ای او ایکسٹرنل آؤٹ پٹ, اینڈ ای کیو ایکسٹرنل کوئری. یہ کیا ہے اور ان کو ہم کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں, کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, میں پہلے چاہوں گا کہ ہم ان کی ڈیفینیشنز دیکھ لیں اور اس کے بعد ذرا ہم ان کے رولز پہ بات کریں گے, پھر اس کی کمپلیکسٹیز پہ بات کریں گے اور پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. تو سب سے پہلے آئیے ذرا ای آئی کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں سلائڈ پہ. ایکسٹرنل ان پٹس. An external input, EI, is an elementary process that processes data or control information that comes from outside the application boundary. The primary intent of an EI is to maintain one or more ILFs and to alter the behavior of the system. دو یہاں پر امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں ای آئی کے پوائنٹ آف ویو سے. پہلی بات تو یہ ہے ڈیٹا اور کنٹرول انفارمیشن دیٹ کمز آؤٹ سائڈ دی فرام آؤٹ سائڈ دی باؤنڈری آف دی ایپلیکیشن. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یوزر, جو ایکسٹرنل جو اینٹیز جو ہے سسٹم کو یوز کر رہی ہے, وہ یہ ڈیٹا بھیج رہی ہے سسٹم کے اندر. اگر سسٹم کے اندر سے کوئی کام ہو رہا ہے دین دیٹ وڈ ناٹ بی کاؤنٹڈ ایز این ایلیمنٹری پروسیس. باہر سے یہ ایکشن ٹریگر ہونا چاہیے, اس باؤنڈری سے باہر سے کوئی ایلیمنٹری پروسیس جو ہے, کوئی بٹن آپ پریس کریں, کوئی کنٹرول سے کوئی ٹریگر, کوئی ایونٹ کوئی ایسا ہو جو کوئی پروسیس کو شروع کرے, تو یہ بیسیکلی باہر سے یہ ہونا ضروری ہے. سسٹم کی باؤنڈری کے ایکسٹرنل یہ ایونٹ ہے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ای آئی کے زمرے میں کہ دس از این ایلیمنٹری پروسیس, جو اس کا پرائمری انٹینٹ, مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی آئی ایل ایف کو مینٹین کیا جائے. تو یہ بیسیکلی ایسا ایلیمنٹری پروسیس جو ایپلیکیشن کی باؤنڈری کے اندر ڈیٹا کو مینٹین کر رہا ہے, وہ ایک ای آئی ہے. ڈیٹا مینٹیننس کیا ہے کہ جو آپ کے جو کریڈ کے جو 4 آپریشن ہیں اس میں ریڈ کے علاوہ جو باقی 3 آپریشن ہیں, کریٹ, اپ ڈیٹ اینڈ ڈیلیٹ, کسی بھی صورت میں ڈیٹا چینج ہو رہا ہے, جو ایپلیکیشن کی باؤنڈری کے اندر جو ڈیٹا آپ نے رکھا ہوا ہے وہ چینج ہو رہا ہے, تو وہ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ مینٹیننس کا پروسیس ہے, ڈیٹا کی مینٹیننس کا پروسیس ہے. اور ایسا آپریشن جو ڈیٹا کو مینٹین کرے گا, چاہے وہ اسے کریٹ کر رہا ہو, چاہے وہ اسے ڈیلیٹ کر رہا ہو, چاہے وہ اسے اپ ڈیٹ کر رہا ہو, یہ تینوں جو ہیں یہ ای آئیز ہوں گے. یہ اس ڈیٹے کے لیے یہ ان پٹ کے طور پہ یہ کام کریں گے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے ٹو ریمبر کہ اس ڈیٹے کو مینٹین کرتا ہے ای آئی. اب ہم چلتے ہیں دوسری ڈیفینیشن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ای او اور ای کیوز یہ کیا چیزیں ہیں. تو آئیں ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں. ایکسٹرنل آؤٹ پٹس. این ایکسٹرنل آؤٹ پٹ is an elementary process that sends data or control information outside the application boundary. The primary intent of an external output is to present information to a user through processing logic other than or in addition to retrieval of data or control information. The processing logic must contain at least one mathematical formula or calculation or create derived data. An external output may also maintain one or more ILFs and or alter the behavior of the system. Basically, external output ہم یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ external output کا primary intent, مقصد وہ یہ ہے کہ یوزر کوئی ڈیٹا ریکویسٹ کر رہا ہے, کوئی انفارمیشن ریکویسٹ کر رہا ہے, تو یہ ایکسٹرنل آؤٹ پٹ ایک پروسیس ہے, ایلیمنٹری پروسیس ہے, جو نیچے سے ڈیٹا کو اٹھاتی ہے, اس کو پروسیس کرتی ہے, اس پہ کوئی میتھمیٹیکل فنکشن یا کوئی ایسا پروسیس کرتی ہے کہ ڈیٹے کو آپ سمرائز کیا یا کچھ کیا اور اسے ایک نئی فارم میں, شیپ میں نہیں, فارمیٹ چینج نہیں کرنا, لیکن یہ ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے بعد ریزلٹس جو ہیں وہ پروڈیوس کرنے ہوں, تو وہ آپ کی ایکسٹرنل آؤٹ پٹ ہے. ایکسٹرنل آؤٹ پٹ کا مطلب ہے یوزر کو وہ آؤٹ پٹ مل رہی ہے. آفٹر پروسیسنگ دا ڈیٹا اینڈ دیر ہیز ٹو بی ایٹ لیسٹ ون
فنکشن دیٹ از سارٹ آف پروسیسنگ دی ڈیٹا, اور جو ڈیٹا بیس کے اندر کوئی فائل چینج بھی ہو رہی ہو. لیکن امپورٹنٹ چیز ٹو ریمبر ہیئر از کہ وٹ از دی پرائمری انٹینٹ آف دس آؤٹ پٹ. پرائمری انٹینٹ یہ ہے کہ ڈیٹا یوزر کو پریزنٹ کیا جائے. ای آئی کی پرائمری انٹینٹ تھی کہ ڈیٹا مینٹین کیا جائے. ای او میں بھی ڈیٹا مینٹین ہو سکتا ہے, لیکن دیٹ از ناٹ دی پرائمری انٹینٹ. وہ اس کا بیسک مقصد نہیں ہے. بیسک مقصد اس کو ڈیٹا کو یوزر کو دینا ہے آفٹر ڈوئنگ سم پروسیسنگ. اگر پروسیسنگ نہیں ہوتی, صرف وہ ڈیٹا اسے یوزر کو پریزنٹ کر دیا جاتا ہے, دین یہ ای کیو بنتی ہے. آئیں ذرا ای کیو کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں سلائڈ پہ. ایکسٹرنل انکوائری. An external inquiry, EQ, is an elementary process that sends data or control information outside the application boundary. The primary intent of an external inquiry is to present information to a user through the retrieval of data or control information from an ILF or EIF. The processing logic contains no mathematical formula or calculation and creates no derived data. No ILF is maintained during the processing, nor is the behavior of the system altered. یہ آپ نے دیکھا کہ بہت تھوڑا سا فرق ہے ای او اور ای کیو میں, لیکن خاص چیز جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے, دونوں کے کیس میں پرائمری انٹینٹ از ٹو پریزنٹ ڈیٹا ٹو دی یوزر. سو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ای او کے کیس میں یہ ڈیٹا پروسیس ہونے کے بعد یوزر کو پریزنٹ ہوتا ہے, را فارم میں پریزنٹ نہیں ہو رہا. وہی ڈیٹا جو ڈیٹا بیس میں اسٹور ہوا ہے وہی ڈیٹا آپ یوزر کو پریزنٹ نہیں کر رہے. صرف یہ نہیں ہے کہ فارمیٹ کر کے آپ نے اسے خوبصورت بنا کر دیا, بلکہ اس پہ کچھ پروسیسنگ کر کے اس کے کوئی ریزلٹس نکال کے وہ یوزر کو دے رہے ہیں, یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی فائل میں تھوڑی بہت کچھ چینج کر رہے ہیں. ای کیو کے کیس میں کوئی پروسیسنگ نہیں ہوگی, کوئی اس پہ میتھمیٹیکل فارمولا نہیں لگے گا, اور کوئی فائل مینٹین نہیں ہوگی. اٹ از جسٹ اے ریفرنس, اور یہ ریفرنس جو ہے یہ دونوں جگہ سے ہو سکتا ہے. ریمبر, آپ کی ای آئی ایف جو ہے, اگر آپ اس سے ڈیٹا پڑھ رہے ہیں پھر بھی یہ ریفرنس ہے, اور اگر آپ کی آئی ایل ایف ہے تو آئی ایل ایف گو کے مینٹین آپ کی اپلیکیشن کے بیچ میں ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اس پہ جو کرڈ کا جو چوتھا آپریشن تھا دیٹ از دا ریڈ آپریشن. ہم نے کہا تھا کریٹ, ریڈ, اپڈیٹ اینڈ ڈیلیٹ. تو جو ریڈ والا جو پارٹ جو ہے اگر وہ آپ پرفارم کر رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ ای کیو ہوگی. سو بیسکلی ای کیو, ای او اینڈ ای آئی. ای آئی میں application is maintained, data is maintained, and that is the primary intent of EI. EO میں data is presented and some processing is done, and maybe you may maintain some ILF. And EQ میں کوئی ڈیٹا مینٹین نہیں ہو سکتا, صرف ڈیٹا ریفرنس ہے, کوئی اس پہ پروسیسنگ نہیں ہو سکتی. صرف ڈیٹا جو ہے جس طرح ہے اسی حالت میں وہ یوزر کو پریزنٹ کر دیا جائے گا. شاید آپ اسے فارمیٹ کر دیں یا اسے کچھ کر دیں, لیکن اس پہ کوئی پروسیسنگ نہیں ہوگی. اس کانسیپٹ کو بیسکلی یہ سلائڈ پہ میں نے سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ سلائڈ پہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ ایک فنکشنز ہیں کہ پہلا فنکشن ہے آلٹر دی بیہیویئر آف دا سسٹم, دوسرا ہے مینٹین ون اور مور آئی ایل ایفس, اور تیسرا ہے پریزنٹ انفارمیشن ٹو دی یوزر. تو رائٹ سائڈ پہ جو ہمارے پاس تین طرح کی ٹرانزیکشنل فنکشن ٹائپس ہیں, ای آئی, ای او اور ای کیو. تو اگر جو پہلی ہے دیٹ از آلٹر دی بیہیویئر آف دی سسٹم, یہ پرائمری انٹینٹ ہے, تو یہ ای آئی کی طرف اشارہ کرتی ہے. ریمبر کہ پرائمری انٹینٹ آلٹر دی بیہیویئر سسٹم اور مینٹین ون اور مور آئی ایل ایف, یہ صرف ای آئی کی پرائمری انٹینٹ ہے. صرف ای آئی کا بیسک مقصد یہ ہے. ای او میں یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں, یہ ایم اسٹینڈس فار مے بی, لیکن یہ اس کی پرائمری انٹینٹ نہیں ہے. اور ای کیو میں یہ دونوں کام ہو ہی نہیں سکتے. اگر یہ کام ہو رہے ہیں تو یہ ای کیو نہیں ہو سکتی. اب جو تیسری جو چیز جو ہے, جو پریزنٹ انفارمیشن ٹو دی یوزر, ای آئی میں یوزر کو انفارمیشن کو پریزنٹ کی جا سکتی ہے, لیکن یہ پرائمری انٹینٹ نہیں ہے اس آپریشن کا. پرائمری انٹینٹ وہی ہے مینٹین ون اور مور آئی ایل ایفس اور آلٹر دی بیہیویئر آف دی سسٹم. اور یہ جو پریزنٹ انفارمیشن ٹو دی یوزر جو ہے, یہ ای او اور ای کیو ان دونوں کے پرائمری انٹینٹس ہیں. فرق ای او اور ای کیو میں ہے کہ اگر پہلے دونوں میں سے بھی کوئی کام ہو رہا ہے, یعنی کہ آلٹر دی بیہیویئر آف دی سسٹم اور مینٹین ون اور مور آئی ایل ایفس, تو یہ
ای او ہے ان ایڈیشن ٹو دی پرائمری انٹینٹ کے پریزنٹ انفارمیشن ٹو دی یوزر, اور اگر ان میں سے کوئی کام نہیں ہو رہا تو یہ ای کیو ہے. سو بیسکلی ہم نے اب تک جو بیسک کمپوننٹس ہیں فنکشن پوائنٹ کاؤنٹ میں جو استعمال ہوتے ہیں ان کی ہم نے بیسک ڈیفینیشنز ہم نے دیکھ لی اور ہم نے سمجھ لی. جو 6 چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ وٹ از این ای آئی, وٹ از این ای او, وٹ از این ای کیو, یہ 3 ٹرانزیکشن ٹائپ, اور 4 جو آپ کی ڈیٹا ٹائپ ہے, وٹ از این آئی ایل ایف, وٹ از این ای آئی ایف, وٹ از اے ڈی ای ٹی اینڈ وٹ از این آر ای ٹی. اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی کمپلیکسٹی کس طریقے سے ڈٹرمن کی جائے. جس طریقے سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آئی ایل ایف اور ای آئی ایف جو ہیں ان کی کمپلیکسٹی پہ اس چیز کا دار و مدار ہوتا ہے کہ ٹوٹل کاؤنٹ میں اس کی کنٹریبیوشن کسی ایک پرٹیکولر آئی ایل ایف کی کنٹریبیوشن کتنی ہے یا ایک پرٹیکولر ای آئی ایف کی کنٹریبیوشن کتنی ہے. اسی طرح ای آئی, ای او اینڈ ای کیوز جو ہیں ان کی کمپلیکسٹی بھی کنٹریبیوشن میں ایک رول پلے کرتی ہے. ڈپینڈنگ پون دی کمپلیکسٹی, اگر کم ہے تو اس کی کنٹریبیوشن کم ہے, اگر کمپلیکسٹی زیادہ ہے تو اس کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے. کنٹریبیوشن کو ڈٹرمن کرنے کے لیے یعنی کہ کمپلیکسٹی کو ڈٹرمن کرنے کے لیے بڑے ویل ڈیفائنڈ رولز ہیں, اور یہ ویل ڈیفائنڈ رولز جو ہیں بیسکلی جو ڈی ای ٹیز اینڈ آر ای ٹیز کو استعمال کرتے ہیں. In the case of ILF and EIF, the only thing that we would be worried about would be DETs and RETs, and in the case of transactions, we would also be worried about کہ کسی ٹرانزیکشن میں کتنی آپ کی ILFs یا EIFs یوز ہوئی ہیں. تو آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور ذرا ان رولز کی طرف ایک نظر دوڑاتے ہیں اور پھر میں ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. Here is the complexity matrix for ILFs and EIF. یہ ILFs اور EIFs دونوں کے لیے ایک ہی complexity matrix ہے اور یہی رول استعمال ہوں گے. On the left hand side we have RETs, on the right hand side we have DETs. تو RETs کی basically 3 levels ہیں. 1 between 2 and 5, including 2 and 5 and greater than 5. تو اگر کسی اپلیکیشن میں صرف ایک آر ای ٹی ہوگی تو اس پہ یہ جو پہلی رو ہے یہ اپلائی ہوگی. اگر کسی آئی ایل ایف یا ای آئی ایف میں 2 سے 5 آر ای ٹیز ہیں تو یہ دوسری رو جو ہے یہ اس پہ اپلیکیبل ہوگی, اور اگر 5 سے زیادہ ہیں تو یہ تیسری رو اپلیکیبل ہوگی. The other side is the other dimension of the complexity is the number of DETs in an ILF or an EIF. اگر کسی آئی ایل ایف یا ای آئی ایف میں نمبر آف ڈی ای ٹیز آر لیس دین 19, 1 سے لے کے 19 تک ہیں, تو پہلی جو آپ کا جو کالم جو ہے وہ اپلائی ہوگا. 20 سے 50 تک کے لیے دوسرا, اور 50 سے زیادہ جو ہیں وہ اس پہ تیسرا کالم اپلیکیبل ہوگا. تو ان آرڈر ٹو ڈیٹرمن دی کمپلیکسٹی آف این آئی ایل ایف اور این ای آئی ایف, وٹ یو وڈ ڈو از کہ آپ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ کسی آئی ایل ایف میں کتنی آر ای ٹیز ہیں اور کتنی ڈی ای ٹیز ہیں. آر ای ٹیز جتنی آر ای ٹیز اور جتنی ڈی ای ٹیز ہوں گی آپ ان کو کراس کریں گے اکارڈنگ ٹو دس ٹیبل, اور جو سیل آئیڈینٹیفائی ہوگا دونوں کی کراس سیکشن کے نتیجے میں وہ اس آئی ایل ایف اور ای آئی ایف کی کمپلیکسٹی ہوگی. اور یہ کمپلیکسٹی کے 3 درجے ہیں. کمپلیکسٹی آئی ایل ایف یا ای آئی ایف کی لو ہو سکتی ہے, ایوریج ہو سکتی ہے یا ہائی ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی دیر آر 3 levels of complexity and determined by RETs and DETs. So basically یہ بڑا آسان سا رول ہے اور یہ ویل ڈیفائنڈ رول ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے. All you have to do is count the number of RETs and count the number of DETs for any particular ILF, اور جتنے RETs ہوں اتنی رو پہ چلے جائیں اس کے مطابق, اور جتنی DETs ہوں اس کے مطابق اتنے کالم پہ چلے جائیں جہاں پر وہ کراس کر رہے ہیں وہ اس آئی ایل ایف یا ای آئی ایف کی کمپلیکسٹی ہے. اور یہ کمپلیکسٹی کیا ہے, یا ایوریج ہوگی یا لو ہوگی یا ہائی ہوگی. ایک چیز ذرا یہاں پر میں دہراتا چلوں, اگر آپ کو یاد ہو کسی بھی آئی ایل ایف کے لیے آپ کم از کم ایک آر ای ٹی آپ کاؤنٹ کریں گے. اف دیر از نو سیپریٹ سب گروپ آف ڈیٹا جو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں تو بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے صرف ایک آر ای ٹی ہے.
اب ذرا ای آئی ای او اینڈ ای کیو کے کمپلیکسٹی رولس پہ ہم ایک نظر ڈالتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہم ان کا تعین کریں گے. سو آئے سلائڈ پہ چلتے ہیں. یہ کمپلیکسٹی میٹرکس فار ای آئیز ای اوز اینڈ ای کیوز یہ تقریباً اسی طرح سے آپ کو نظر آئیں گے جس طریقے سے آپ نے آئی ایل ایف یا ای آئی ایف کے لیے آپ نے دیکھے. اسی طرح سے اس کی کمپلیکسٹی کے 3 لیولز ہوں گے, لو, ایوریج اینڈ ہائی. دی اونلی ڈفرنس وڈ بی کہ جو اس میں چیزیں اپلائی ہوں گی وہ اس کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل فرق ہے. ان دی کیس آف ای آئیز ای اوز اینڈ ای کیوز, جو لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کو ڈائمینشن آپ کو نظر آ رہی ہے, دیٹ ڈائمینشن از کالڈ ایف ٹی آرس. ایف ٹی آر اسٹینڈس فار فائل ٹائپ ریفرنسڈ. دیٹ بیسیکلی مینس کہ اس ایلیمنٹری پروسیس میں یہ چاہے ای آئی ہو یا ای او ہو یا ای کیو ہو, اس میں کتنی آئی ایل ایف یا ای آئی ایف کتنی آپ نے استعمال ہوئی ہیں. لیٹ سے کہ آپ نے ایک کچھ کوئری کی ہے تو کتنے ٹیبلز کو یا کتنی اینٹیز کو جوائن کر کے آپ نے وہ چیز نکالی ہے, دوز وڈ بی یور ایف ٹی آرز. اور ڈی ای ٹیز بیسیکلی اسی طرح کہ بیسیکلی جو ایلیمنٹری یا ایٹامک ڈیٹا ایلیمنٹس جو ہیں اس ای آئی میں کتنے یوز ہوئے ہیں یا اس ای او میں کتنے یوز ہوئے ہیں یا اس ای کیو میں کتنے یوز ہوئے ہیں. سو بیسیکلی ایف ٹی آر اسٹینڈس فار دا فائل ٹائپس اینڈ ڈی ای ٹی اسٹینڈس فار دی ڈیٹا ایلیمنٹ ٹائپس, سیم تھنگ. تو باقی کمپلیکسٹی میٹرکس فار ای آئی از لائک دیٹ. 2 سے کم آپ کی ایف ٹی آرز ہیں, اور اگر ڈی ای ٹیز آر لیس دین 15 تو یہ آپ کو لو ملے گا, 15 سے کم جتنے بھی ہیں. اور بالکل بیسیکلی اسی طریقے سے چیز ہے جس طریقے سے ہم نے آئی ایل ایف اینڈ ای آئی ایف کے لیے کی تھی. دی اونلی تھنگ از کہ نمبر آف ڈی ای ٹیز ذرا آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیں. ای او اینڈ ای کیو میں اور ای آئی میں تھوڑا سا فرق ہے. ای او اور ای کیو کے لیے ٹیبل ایگزیکٹلی ایک ہی یوز ہوتا ہے. ای آئی کے لیے جو ٹیبل ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے, اس میں نمبر آف ایف ٹی آرز اور نمبر آف ڈی ای ٹیز جو ہیں کالمس میں اور رو میں تھوڑے سے فرق ہے. بیسک میکانزم وہی کا وہی ہے, اسی طریقے سے ہے. سو بیسکلی یہ بڑا سمپل سا ایک میٹرکس ہے. اٹ از جسٹ اے لک اپ ٹیبل. آل یو ہیو ٹو ڈو از فار اینی آئی ایل ایف اینڈ ای آئی ایف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں آر ای ٹیز کتنے ہیں, اس میں ڈی ای ٹیز کتنے ہیں, اینڈ ڈیپینڈنگ اپون دی نمبر آف آر ای ٹیز اینڈ ڈی ای ٹیز یو ڈیٹرمن دی کمپلیکسٹی آف آئی ایل ایف اور ای آئی ایف. دونوں کے کیس میں ایک ہی فارمولا اپلائی ہوگا. کمپلیکسٹی اگر وہ نمبر آف ڈی ای ٹیز اینڈ آر ای ٹیز اگر آئی ایل ایف میں جتنے ہیں اتنے ای آئی ایف میں بھی اگر کسی میں ہیں تو دونوں کی کمپلیکسٹی ایک جتنی ہے. ان دی کیس آف ای آئی ای او اینڈ ای کیو جو چیز اپلیکیبل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر آف ڈی ای ٹیز کتنے ہیں اور نمبر آف ایف ٹی آرز کتنے ہیں, کہ کتنے آئی ایل ایفس اور ای آئی ایفس جو ہیں وہ ایک ٹرانزیکشن میں استعمال ہوئے ہیں. کتنوں سے آپ نے ڈیٹا لیٹ سے ملا کے آپ نے ریڈ کیا ہے, یا جب آپ انفارمیشن آپ نیچے بھیجتے ہیں تو کتنے اینٹیز میں وہ انفارمیشن جا کے پاپولیٹ ہوتی ہے. یہ بیسیکلی آپ ڈٹرمن کرتے ہیں, اور اس پوری ٹرانزیکشن کو دیکھتے ہوئے آپ کے اس میں اتنی فائلز ہیں اور اتنے ڈی ای ٹیز ہیں, اس سے اس کی کمپلیکسٹی آپ کے سامنے آ جائے گی اور بڑی آسانی سے آپ اس کو یوز کر سکیں گے. کمپلیکسٹی کے بیسیکلی ایز یو کین سی بڑا آسان ہے. دیر آر اونلی 3 لیولس, لو, ایوریج اینڈ ہائی. اور یہ سارٹ آف ڈسکریٹ لیولز ہیں, یہ کنٹینیوس نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ دیر آر باؤنڈریز جو ایک جگہ پہ کافی چلتی ہے اس کے بعد ہو جاتی. میں اس پہ ذرا ڈیٹیل میں جب آخر میں ہم پہنچیں گے تو اس پہ کے بارے میں گفتگو کروں گا. لیکن پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ونس یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ کہ آپ کے آئی ایل ایفس کون سے ہیں, آپ کے ای آئی ایفس کون سے ہیں, ہر آئی ایل ایف کے آپ نے ڈی ای ٹیز آپ نے ڈٹرمن کر لیے, ہر آئی ایل ایف کے آپ نے آر ای ٹیز آپ نے ڈٹرمن کر لیے, ہر ٹرانزیکشن کے آپ نے ڈی ای ٹیز ڈٹرمن کر لیے کہ کتنے اس میں بیسک ڈیٹا ایلیمنٹس استعمال ہو رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اس میں کتنی فائلیں جو لاجیکل فائلز جو یوزر آئیڈینٹیفائبل لاجیکل فائلز جو ہیں وہ کتنی استعمال ہو رہی ہیں. تو آپ کو اس ٹرانزیکشن کی یا اس لاجیکل فائل کی آپ کو کمپلیکسٹی مل گئی. اس ٹیبل کو دیکھتے ہوئے یا ان ٹیبلز کو دیکھتے ہوئے بڑی آسانی سے آپ اس کو نکال لیں گے. ونس یو ہیو دس کمپلیکسٹی تو آپ نے لیٹس سے کہا کہ آپ کے سسٹم میں یا آپ کی جو اپلیکیشن تھی اس میں 50 آئی ایل ایفس ہیں اور
15 آپ کی ای آئی ایفس ہیں اور 100 آپ کی ای آئیز ہیں اور 200 آپ کی ای کیوز ہیں اور آپ کی 70 آپ کی ای اوز ہیں، لیٹس سے کہ یہ ایک ہے، تو آپ ہر ای آئی، ہر ای او، ہر ای کیو، ہر آئی ایل ایف، ہر ای آئی ایف، اس کی کمپلیکسٹی آپ الگ سے نکالیں گے، اور پھر ایک بار آپ کے پاس کمپلیکسٹی آپ کے پاس آ گئی تو پھر آپ اس کمپلیکسٹی کو یوز کرتے ہوئے اس کی کنٹریبیوشن دیکھ لیں گے. ایک بار میں آپ کو پھر سے سلائڈ پہ لے چلتا ہوں اور اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کمپلیکسٹی کے حساب سے کسی بھی آئی ایل ایف، ای آئی ایف، ای آئی، ای او، ای کیو، اس کی کنٹریبیوشن ٹوورڈز دا ٹوٹل فنکشن پوائنٹ کاؤنٹ یہ کتنی ہوگی. تو ونس اگین بڑا سمپل سا لک اپ ٹیبل ہے. آپ یہ کہیں کہ یہ آئی ایل ایف جو ہے یہ ہائی ہے، اس کی کمپلیکسٹی اتنی ہے، یہ ای آئی جو ہے یہ لو ہے، اس کی کمپلیکسٹی اتنی ہے، تو اس کی کنٹریبیوشن اتنی ہے. ذرا یہ ٹیبل سے ایک بار دیکھتے ہیں، سلائڈ پہ جاتے ہیں. Here is the table for FP contribution of different analysis components. جو آپ کے پاس کمپوننٹس ہیں وہ 5 آئی ایل ایف، ای آئی ایف، ای آئی، ای او اینڈ ای کیو. And the complexity, if you have low, so the complexity of ILF is 7, complexity of EIF is 5, complexity of EI is 3, complexity of EO is 4, and complexity of EQ is 3. For average, complexity of ILF is 10, EIF 7, EI 4, EO 5, EQ 4. ILF 15, EIF 10, EI 6, EO 7 and EQ 6. یہاں پر میں ذرا تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہوں گا، یہ پیچھے جو ہم نے جو کمپلیکسٹی کے ٹیبلز دیکھے اور ایف پی کی کنٹریبیوشن ڈپینڈنگ پان دی کمپلیکسٹی، یہ ٹیبل دیکھے، یہ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ نمبر کدھر سے آئے. آر دیز سم میجک نمبرز؟ بیسکلی دیز آر ناٹ ریئلی میجک نمبرز. یہ فنکشن پوائنٹ جو ہے یہ ایک اسٹیٹسٹیکل ڈیٹے پہ بیس کی ہوئی یہ ٹیکنیک ہے. تو یہ ان لوگوں نے جو آئی ایف پی یو جی کے بیسک جو ریسرچ کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو فنکشن پوائنٹ انالیسس پہ کام کرتے ہیں، وہ ڈیٹا اکٹھا کرتے رہتے ہیں، اور بیسکلی یہ ان کے خیال میں کہ ہزاروں پروجیکٹس کو انالائز کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہنچے ہیں کہ ایوریج آئی ایل ایف جو ہے وہ اس کی اتنی ویلیو ہے، جو کمپلیکس آئی ایل ایف جو ہے اس کی اتنی ویلیو ہے، جو بالکل آسان سی ہے جس کی لو کمپلیکسٹی ہے اس کی ویلیو اتنی ہے، سو اینڈ سو فورتھ. سو ڈپینڈنگ اپان دی ڈیٹا جو ان کا نالج بیس جو بنتا جا رہا ہے، ان سے یہ نمبرز جو ہیں وہ اپڈیٹ ہوتے جاتے ہیں، اور بیسیکلی یہ اسٹیٹسٹیکل بیسس پہ یہ انہوں نے نمبر یہ ڈٹرمن کیے ہیں کہ کس چیز کا کتنا ویٹ ہونا چاہیے. تو بیسکلی دیز آر ویٹس associated with these different components depending upon their complexity, and it all depends upon, all is based upon that statistical data that they have calculated, they have collected over the years. After determining the complexity and contribution of each and every component جو ہماری اپلیکیشن میں ہے، جتنے بھی آئی ایل ایفس ہوں گے، جتنے بھی آئی ایفس ہوں گے، جتنے بھی ای آئیز ہوں گے، جتنے بھی ای اوز ہوں گے، جتنے بھی ای کیوز ہوں گے، ساروں کی ہم نے کنٹریبیوشن نکال لی. سو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، ہم وی ول جسٹ ایڈ دیم ٹوگیدر. تو ہم نے کہا کہ آئی ایل ایفس جو ہیں مختلف، اس کی کنٹریبیوشن لیٹ سے 50 آ رہی ہے، مختلف کمپلیکسٹی کے وہ ہیں. ای آئیز کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ 15 ہے، ای اوز جو ہیں وہ 35 ہیں، اور جو آپ کے ای کیوز جو ہیں وہ 25 ہیں. جب ہم ساروں کو ایڈ کریں گے 50 اور 15 اور 35 اور 25، تو ٹوٹل جو اب 125 آیا. تو یہ ہماری اپلیکیشن کا ایف پی کاؤنٹ ہوگا کہ یہ ایف پی کاؤنٹ ہے. اتنی بڑی ہماری اپلیکیشن ہے فنکشن پوائنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. فنکشن پوائنٹ کے یونٹ کو اگر دیکھتے ہیں تو اتنی بڑی ہماری اپلیکیشن بنے گی. اچھا، اب یہ ذرا سا تھوڑا سا میں یہاں پر بات کرتا چلوں کہ یہ جو کاؤنٹ جو ہے، اس کاؤنٹ کو ہم کہتے ہیں ان ایڈجسٹڈ فنکشن پوائنٹ کاؤنٹ، کہ یہ بالکل را قسم کا کاؤنٹ ہے. آپ نے فنکشنلٹی دیکھی اور اس فنکشنلٹی کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کا کاؤنٹ آپ نے بتا دیا کہ اتنا ہے. تو بیسکلی وٹ یو آر ڈوئنگ از یو آر سمپلی سیئنگ کہ یہ جو آپ کی جو فنکشنل ریکوائرمنٹ اپلیکیشن کی ہیں
اس کی وجہ سے فنکشن پوائنٹ کی کنٹریبیوشن کتنی ہے ان فنکشنل ریکوائرمنٹ. آپ کے سسٹم میں نان فنکشنل ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہیں. ریممبر پچھلے کورس میں ہم نے نان فنکشنل ریکوائرمنٹ پہ بھی ہم نے بات کی تھی. فنکشنل ریکوائرمنٹ کیا ہیں کہ جو آپ کی ایپلیکیشن نے ایکچولی جو فنکشنلٹی دینی ہے, جو یوزر کو فنکشنلٹی مہیا کرنی ہے. نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کیا ہیں, جو اس ایپلیکیشن پہ کنسٹرینٹس ہیں, جن باؤنڈس پہ رہتے ہوئے اس ایپلیکیشن نے کام کرنا ہے, جو انوائرمنٹ آپ نے مہیا کرنا ہے, جو اس کے بیسک کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ آپ کو جو چاہیے وہ آپ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس میں آپ ڈٹرمن کریں گے. اینڈ ریممبر کہ جب ہم نے کہا تھا کہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں, یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ یہ کسی بھی ایپلیکیشن کا آرکیٹیکچر ڈٹرمن کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. آرکیٹیکچر جو ہے, بیسک فاؤنڈیشن جو ہے کہ کتنا یہ سسٹم مضبوط ہونا چاہیے, یہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس نے فنکشنلٹی کتنی دینی ہے. آف کورس دیٹ از امپورٹنٹ. وہ ہمارے جو پورا جو آرکیٹیکچر ہے, جو ہم نے کرچن کا 4.1 ماڈل جو ہم نے دیکھا تھا پچھلی بار بڑی ڈیٹیل میں, کہ اس میں فنکشنلٹی پلیز اے ویری سگنیفیکنٹ رول. فنکشنلٹی ہیز ٹو فٹ ان ود ان دیٹ آرکیٹیکچر. لیکن آرکیٹیکچر یہ ہے کہ اس پہ کتنا اس کو پریشر اس کو لینا پڑے گا, کتنی اس کی پرفارمنس کے کیا پیرامیٹر ہیں, یوزر کیا ہیں, اور اس کی جو دوسری چیزیں جو ہیں, آپ کس طریقے سے اس ایپلیکیشن کو بلڈ کریں گے کہ اٹ کین ود اسٹینڈ دیٹ پریشر اینڈ دیٹ ڈیمانڈ جو اس سے کی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ جتنی وہ اس پہ ڈیمانڈنگ, آپ اس پہ ڈیمانڈ زیادہ امپوز کریں گے, اتنا آرکیٹیکچر زیادہ کمپلیکس ہوگا اور زیادہ مشکل ہوگا, اور ایپلیکیشن پوری ایز اے ہول انکلوڈنگ دیٹ تھنگ وہ زیادہ مشکل ہوگی, اس میں زیادہ ایفرٹ اور زیادہ ٹائم آپ کو کرنا پڑے گا. تو کمپلیکسٹی اوور آل ایپلیکیشن کی بڑھ جائے گی. تو فنکشن پوائنٹ میں بھی اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ اب جو دوسرے جو فیکٹرز جو ہیں ان کو بیچ میں آپ کیسے لے کے آئیں. تو جو پہلا جو ہم نے جو کاؤنٹ کیا تھا, جس طریقے سے میں نے بات کی تھی, دیٹ کاؤنٹ از کالڈ ان ایڈجسٹڈ فنکشن پوائنٹ کاؤنٹ. اینڈ ڈیپینڈنگ پان دی ادر فیکٹرز اس کاؤنٹ کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. اور یہ فیکٹرز ہیں, یہ کہتے ہیں ویلیو ایڈجسٹمنٹ فیکٹر. یہ ویلیو ایڈجسٹمنٹ فیکٹر کیا ہے, ذرا میں آپ کو سلائڈ سے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بیسیکلی یہ جو ویلیو ایڈجسٹمنٹ فیکٹر جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, اٹ از ڈیپینڈنٹ اپون 14 ڈفرنٹ سسٹم کیریکٹرسٹکس, اینڈ دیز کیریکٹرسٹکس آر کالڈ جنرل سسٹم کیریکٹرسٹکس. یہ 14 کیریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ نمبر 1 از ڈیٹا کمیونیکیشن. وٹ سارٹ آف ڈیٹا کمیونیکیشن وڈ بی یوزڈ ان دس ایپلیکیشن. پھر یہ ہے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا پروسیسنگ کی اس میں کیا آپ کو ضرورت ہے, کتنی ضرورت ہے, کس طرح کی ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا پروسیسنگ کی ضرورت ہے. پرفارمنس کے آپ کو کس طرح کی آپ کو ضرورت ہے. نمبر 4 از کنفیگریشن, از اٹ ہیویلی یوزڈ اور ناٹ. نمبر 5 از ٹرانزیکشن ریٹ, اس کا آپ کو کیا چاہیے. نمبر 6 از آن لائن ڈیٹا انٹری ہے یا نہیں ہے. نمبر 7 از اینڈ یوزر ایفیشنسی, آپ کو کس طرح سے چاہیے. نمبر 8 از آن لائن اپڈیٹس آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. نمبر 9 از ڈز اٹ انوالو اینی کمپلیکس پروسیسنگ اور ناٹ. نمبر 10 از دیر اینی ری یوزیبلٹی دیٹ از ریکوائرڈ جب آپ اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں اور اس کو بنا رہے ہیں. نمبر 11 از انسٹالیشن کی ایز کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کیسی ہے. اور نمبر 12 از آپریشن کی ایز کے پوائنٹ آف ویو سے کیسی ہے, اس میں وٹ آر دی کیریکٹرسٹکس دیٹ یو ہیو دیئر. نمبر 13 از ڈز اٹ سپورٹ ملٹیپل سائٹس اور ناٹ, یا آپ نے ایپلیکیشن جو ہے ملٹیپل سائٹس پہ آپ نے سائملٹینیسلی چلانی ہے کہ نہیں چلانی, اور اس کے آپ نے بیچ میں کیسے آپ نے اس کو کوآرڈینیشن کی کس طرح کی آپ کو فیسلٹیز چاہیے. اور پھر نمبر 14 جو ہے کہ اس میں چینج کے پوائنٹ آف ویو سے ڈو یو نیڈ ٹو فیسیلیٹیٹ اینی چینج اور ناٹ. بیسیکلی یہ جو 14 جنرل سسٹم کیریکٹرسٹکس ہیں, یہ اگر آپ اس کو ذرا غور کریں تو یہ ایک طریقے سے بڑی حد تک آپ کے نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ جو 14 کیریکٹرسٹکس ہیں, IFPUG کے اگر آپ مینولز کو پڑھیں, ونس اگین یہاں پر اتنی ڈیٹیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, میں صرف آپ کو یہ 14 کیریکٹرسٹکس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا. لیکن بہرحال
ان 14 کیریکٹرسٹکس کے بارے میں بھی IFPUG کے ڈیٹیلڈ رولز موجود ہیں. اور اگر ان ڈیٹیل رول پہ آپ جائیں تو فار ایچ ون آف دیز 14 کیریکٹرسٹکس دیر از اے سیٹ آف کوشچنس جو یہ اس میں پوچھا جاتا ہے, اور آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ آنسر دوز کوشچنس, اور ہر کیریکٹرسٹک 1 سے لے کے 14 تک جو ہے یہ اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ یہ اس میں اس کی کمپلیکسٹی کیا ہے. ہر کیریکٹرسٹک جو ہے ول بی ریٹڈ فرام 0 to 5. تو ہر کیریکٹرسٹک جو ہے 14 کے 14 جو ہیں اس کی کنٹریبیوشن 0 سے لے کے 5 تک ہو سکتی ہے کسی بھی کیریکٹرسٹک کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ منیمم ویٹ جو ہے وہ 0 ہوگا سب کا ملا کے, اور میکسیمم سب کا ملا کے 70 ہوگا. 14 times 5 is 70. سو اس کی بیسک ویٹ جو ہے 0 سے لے کے 70 تک ہوگا. اب یہ 0 سے لے کے 70 تک جو بیسک ویٹ ہے یہ ہم کیسے یوز کریں گے ان ویلیو ایڈجسٹمنٹ فیکٹر یا اس کی ان ایڈجسٹڈ فنکشن پوائنٹ کو ایڈجسٹ کرنے میں. تو آئیے ذرا سلائڈ پہ ایک بار پھر سے چلتے ہیں اور یہ چیز میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ان ایڈجسٹڈ فنکشن پوائنٹ کاؤنٹ, the first thing that you will have to determine is the total degree of influence, that is TDI, and it can influence the application count, FP count, by plus minus 35%. یہ ٹوٹل ڈگری آف انفلوئنس جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے وہ جو ہم نے جنرل سسٹم کیریکٹرسٹکس جو تھے اس کا ویٹ, ٹوٹل ویٹ جو ہے, یعنی کہ اگر یہ 0 ہے تو یہ -35 ہے, اگر یہ 70 ہے تو +35 ہے. یہ ہم دیکھیں گے یہ کیسے اس میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. تو بیسیکلی یہ ٹوٹل ڈگری آف انفلوئنس از دی ٹوٹل ویٹ آف دوز 14 ڈفرنٹ جنرل سسٹم کیریکٹرسٹکس. Next is the value adjustment factor. Value adjustment factor is calculated as VAF is equal to TDI multiplied by 0.01 plus 0.65. تو TDI اگر آپ یہ دیکھیے, اگر let's say TDI 0 تھا, total degree of influence was 0, تو اس میں 0 multiplied by 0.01 is 0 plus 0.65 would be 0.65. So یہ اگر 100% آپ کا فنکشن پوائنٹ کاؤنٹ تھا تو اس کو اس نے 35% اسے کم کر دیا. اور اگر آپ کی TDI is let's say 70, ہر ایک کا آپ میکسیمم جا رہے ہیں اور وہ 70 ہو گئی ہے, تو یہ آپ دیکھیے 0.7 plus 0.65 is equal to 1.35. تو یہ 100% سے 135% ہو گیا, یعنی کہ اس کیس میں آپ نے فنکشن پوائنٹ کاؤنٹ 35% آپ نے بڑھا دیا. تو بیسیکلی یہ جو نمبر جو آئے گا اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں گے ان ایڈجسٹڈ فنکشن پوائنٹ کاؤنٹ سے, یو ول گیٹ دی ایڈجسٹڈ فنکشن پوائنٹ کاؤنٹ. سو بیسیکلی آپ نے دیکھا کہ یہ 14 جو جنرل سسٹم کیریکٹرسٹکس ہیں ان کے جب آپ دیں گے تو آپ کو ٹوٹل ڈگری آف انفلوئنس مل جائے گا, وچ ول الٹیمیٹلی ایڈجسٹ دی ان ایڈجسٹڈ فنکشن پوائنٹ کاؤنٹ بائی +-35%. تو میکسیمم یہ 35% انکریز کر دے گا اور منیمم یہ 35% یہ ڈیکریز کر دے گا. آرڈینریلی اٹ ول بی سم ویئر ان دا مڈل. تو یہ بیسیکلی بڑا آسان سا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ونس یو ہیو ڈیٹرمنڈ دی ان ایڈجسٹڈ فنکشن پوائنٹ کاؤنٹ, اس کے بعد ایڈجسٹڈ فنکشن پوائنٹ کاؤنٹ نکالنا کوئی بہت مشکل بات نہیں. اس ساری چیز میں جو چیز آپ دیکھیں گے جو اصل میں جو آپ کو انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے جو مشکل ہے وہ یہ ہے ILFs, EIFs, DETs, RETs, EIs, EOs اینڈ EQs کی بیسکلی ڈٹرمنیشن کہ یہ کیا کچھ ہیں اور ان میں ان کو آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں, اپنے سسٹم کو آپ کیسے انالائز کریں تاکہ آپ اس کو کر سکیں. ایک بار آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, اس کے بعد جو ہے آپ کا کام بہت آسان ہو گیا. اس کے بعد دی ہول تھنگ از ویری سسٹمیٹک اینڈ ایکچولی IFPUG نے جو رولز دیے ہوئے ہیں ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, اور اگر آپ پراپر ٹریننگ کے بعد
پراپر سرٹیفکیشن کے بعد وہ رولز اپلائی کرتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یہ چیزیں آپ ڈٹرمن کر سکیں گے. اینڈ ایکچولی IFPUG والے یہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر 2 سرٹیفائڈ کاؤنٹرز جو ہیں, 2 سرٹیفائڈ اینالسٹ جو ہیں, اگر ایک اپلیکیشن کو کاؤنٹ کریں گے تو ان کا ڈفرینس کاؤنٹ میں 10% سے زیادہ کا ایک دوسرے سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے, نہیں آ سکتا. اتنے پریسائز یہ رولز ہیں اور اتنے اچھے طریقے سے یہ ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, بڑے ڈیٹیل سے. ہم نے تو بیسکلی ان کی ایک سمری سی دیکھی ہے, بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئے. تو یہ بڑا ایک سائنٹیفک طریقہ ہے اپلیکیشن کے سائز کو میجر کرنے کا اور اپلیکیشن کے سائز کو ڈٹرمن کرنے کا. بیسکلی آپ کو چاہیے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ونس یو ہیو یور ریکوائرمنٹس, ایک بار آپ کے پاس ریکوائرمنٹس آپ کے پاس آ گئیں اور وہ ڈاکومنٹ آپ نے بنا لیا ٹھیک طریقے سے, تو پھر بیسڈ اپون دیٹ ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ آپ اپنا فنکشن پوائنٹ انالیسس کر سکتے ہیں. اس ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ میں جو کچھ انفارمیشن ہے آپ کی, اس ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ میں یہ بالکل اسی طریقے سے یہ انالیسس ہے جس طریقے سے لیٹس سے کہ آپ ڈیزائن کی ایکٹیویٹی کریں گے. یو وڈ اینالائز دوز ریکوائرمنٹس. تو ان ریکوائرمنٹس کو اینالائز کرتے ہوئے آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے اس میں اینٹیٹیز کون کون سی ہیں. جب تک آپ کو اینٹیٹیز کا پتہ نہیں لگے گا, ظاہر آپ ڈیزائن نہیں کر سکتے. اس میں آپریشنز کون کون سے پرفارم کرنے ہیں. تو جو آپریشن پرفارم کرنے ہیں وہ آپریشنز آپ کے EIs, EOs یا EQs کی صورت میں وہ ٹرانسلیٹ ہو جائیں گے. جو آپ کی اینٹیز ہیں وہ آپ کی ILFs اینڈ EIF کی صورت میں ٹرانسلیٹ ہو جائیں گی. اور پھر آپ نے ان کی کمپلیکسٹی کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ EIs, EIOs, EQs کی کمپلیکسٹی کتنی ہے, ILFs اینڈ EIFs کی کمپلیکسٹی کتنی ہے. تو بیسکلی اس کے لیے آپ کو ان کے ایگزیکٹ ایٹریبیوٹس کاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کے DETs, RETs وغیرہ کاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں ذرا تھوڑا سا یہاں پر آپ کو کچھ ایک ہیورسٹک دکھانا چاہوں گا جس سے آپ کافی آسانی سے وداؤٹ ایکچولی گوئنگ ان ٹو دیٹ کاؤنٹ کہ DETs اینڈ RETs کو آپ کاؤنٹ کریں, آپ ایک ہائی لیول پہ بھی ذرا ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کمپلیکسٹی کیا ہوگی. میں ذرا آپ کی توجہ یہ سلائڈ پہ دلانا چاہوں گا. بیسکلی یہ ذرا دیکھیے, یہ ILF اینڈ EIF کی جو کمپلیکسٹی میٹرکس ہے, میں نے اس کو یہاں پر ذرا دوسرے طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ ذرا پچھلا جو ہمارا جو کمپلیکسٹی میٹرکس تھا ILF اینڈ EIF, اس کی ایک طرف نظر دوڑا لیں تو یہ دیکھیے کہ یہ ہم نے کہا تھا کہ پہلی رو RET 1, DET is 1 to 19, it is complexity is low, 20 to 50 complexity is low, greater than 50 complexity is average. Row 2 RET is 2 to 5, complexity is low, DET is 1 to 19 or RET is 2 to 5, complexity is low, 20 to 50 complexity is average, and greater than 50 complexity is high. Or RET is greater than 5, DET is 1 to 19, complexity is average, 20 to 50 it is high, and 50 plus it is high. اب ذرا اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیے اور میں آپ کو ذرا اسی چیز کو دوسرے طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہوں. یہاں پر میں نے اس میٹرکس میں ایریاز آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں جہاں پر کمپلیکسٹی لو ہے, جہاں پر کمپلیکسٹی ایوریج ہے, جہاں پر کمپلیکسٹی ہائی ہے. اب ذرا پہلی رو پہ نظر ڈالیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر RETs 1 ہیں تو DETs 50 سے کم ہیں تو یہ لو ہے, اور 50 سے زیادہ ہیں تو یہ ایوریج کے اس میں چلا جائے گا. تیسری رو پہ نظر دوڑائیں. ہم کہتے ہیں کہ RETs 5 سے زیادہ ہیں اور DETs 19 سے زیادہ ہیں تو یہ ہائی ہے. سو بیسکلی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو آپ کو یہ چیز بڑی واضح طور پہ نظر آئے گی کہ دیر آر بینڈس جن میں آپ آپریٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اچھا میری RET یہ 1 ہے تو DETs are less than 50 اگر مجھے نظر آ رہی ہیں, I probably don't need to actually count those DETs کہ بھی یہ exactly یہ 15 ہیں کہ 16 ہیں, as long as they are less than 50 and I can see that easily کہ یہ less than 50 ہوں گی, کوئی بہت زیادہ مجھے اس میں شک نہیں ہے, تو I can safely just without counting I say
کہ یہ لو ہے. اسی طرح ایوریج اسی طریقے سے ہائی. یہی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیکسٹی میٹریسز فار ای آئیز, ای اوز اینڈ ای کیوز. بیسیکلی وہی چیز ہے کہ یہ بینڈز میں ہے, تو آپ ایگزیکٹ کاؤنٹ کرنے کی بجائے اگر آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اتنی ہے, لیٹس سے کہ یہ لیس دین 2 FTRs ہیں ای او ای کیو کے کیس میں, اور لیس دین 20 DETs ہیں. اب وہ DETs 2 ہیں کہ 5 ہیں, you really probably don't need to actually count them, and without counting you can determine کہ یہ اس کی complexity لو ہوگی, ایوریج ہوگی, ہائی ہوگی. ایگزیکٹ کاؤنٹ آپ کو شاید نہیں چاہیے, صرف آپ کو باؤنڈری کیسز میں جہاں پر آپ کو یہ اندازہ کرنا کہ یہ پتہ نہیں 19 ہیں کہ 20 ہیں, تو پھر شاید آپ کو ان کیسز میں آپ کو ایگزیکٹ کاؤنٹ کرنے کی آپ کو ضرورت ہوگی. ادروائز ان موسٹ کیسز یو وڈ ناٹ نیڈ ریئلی. جہاں پر باؤنڈری, جہاں پر آپ کا لیول چینج ہو رہا ہے, صرف اس چیز کو آپ کاؤنٹ کر لیجئے ڈیٹیل میں, باقی چیزوں کو آپ ہائی لیول پہ آپ دیکھ لیجئے. بیسکلی یہ آپ کو جو پکچر دکھانے کا مقصد جو تھا وہ اس چیز کو ریئلائز کروانا تھا کہ دیر آر وائڈ بینڈس جن میں آپ آپریٹ کر سکتے ہیں. انالیسس کرتے ہوئے جب آپ ایگزیکٹ DETs کو ایک ایک کو کاؤنٹ کریں گے, ایک ایک کو ڈٹرمن کریں گے کہ کتنے ہیں, obviously it would take more time. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے تو obviously you should do that exercise, کیونکہ ایکچولی یہ ایکسرسائز جو ہے یہ آپ کے کام آئے گی, کیونکہ یہ آپ کے ڈیزائن میں بھی یہ آپ کو چاہیے ہوگی. لیکن پروجیکٹ کے شروع میں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ذرا کم ہوتا ہے, اس وقت یہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے پورا اس کو پلان کرنا ہے, تو آپ کو سائز ڈٹرمن کرنا ہے, تو جتنا آپ وقت بچا سکیں وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. تو اگر آپ اس طرح کے ہیورسٹکس آپ یوز کریں گے تو آپ جلدی سے سائز ڈٹرمن کر کے ایک ایسٹیمیٹ, اچھا ایسٹیمیٹ کر کے, ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل آئیڈیل نہ ہو, آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. میں فنکشن پوائنٹ پہ اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک پہ ہم بات کریں گے, میٹرکس پہ ہم گفتگو اپنی جاری رکھیں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اس وقت تک خدا حافظ اور السلام علیکم.